السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا سوشل نیوز پر۔ ناظرین، آج امت مسلمہ پر ایک بہت ہی بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دلائل و براہین کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، حنفیت و دیوبندیت کی دہائیوں تک تنہا ترجمانی کرنے والا عظیم مناظر خطابت و بیان کا شیر ببر آج دار فانی سے کوچ کر گیا۔ عظیم صلاحیتوں کے اس عظیم انسان نے اپنے بے مثال حافظ برمحل قادر الکلامی اور احقاق حق میں اس شان سے اپنا لوہا منوایا تھا کہ سرزمین ہند کا چپے چپے میں اس کی خطابت کی گونج اور اس کے نام کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ اللہ تعالی حضرت کے خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور بعد والوں کو حضرت کے علوم سے استفادے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، حضرت مولانا سید طاہر حسین بن سید سلطان احمد گیاوی 20 جمادی الاولیٰ 1366 ہجری بمطابق 12 اپریل 1947 عیسوی کو بروز شنبہ موضع کابر کوچ ضلع گیا صوبہ بہار ڈومینین بھارت یعنی موجودہ بہار بھارت میں پیدا ہوئے۔ عربی سوم تک کی ابتدائی تعلیم مدرسہ انوار العلوم گیا میں ہوئی۔ اس کے بعد متوسطات کی ابتدائی حصے کی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں حاصل کی، جہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے الہ آباد بورڈ سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ مولوی کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1 سال مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھائی کی۔ پھر 1386 ہجری بمطابق 1967 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا اور تقریباً 2.5 سال تک عربی ہفتم تک پہنچ کر 1969 عیسوی کی دارالعلوم دیوبند کی اشتراک میں پیش قدمی کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی مرحلہ جاری نہ رکھ سکے۔ بالآخر سید فخر الدین احمد مراد آبادی کے مشورے اور کاوش سے جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ میں داخلہ ہو گیا اور شعبان سن 1399 ہجری بمطابق 1970 عیسوی میں وہیں سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ اسی درمیان میں الہ آباد بورڈ سے عالم و فاضل کا امتحان پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ادیب کامل کا امتحان پاس کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد گیاوی نے تقریباً 8-9 سال مدرسہ اسلامیہ ریوڑی تالاب سمیت بنارس کے متعدد مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر سن 1404 ہجری بمطابق 1984 عیسوی کو انہوں نے اپنے زیر اہتمام ریاست بہار موجودہ جھارکھنڈ کے ضلع پلامو میں دارالعلوم حسینیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ ان کے جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس کے تلامذہ میں حقانی القاسم بھی شامل ہے۔ تقریر و مناظرہ سے خاص دلچسپی رہی۔ شروع سے ہی انہوں نے خدمت دین اور بدعات و خرافات کی اصلاح کے لیے میدان مناظرہ و مباحثہ کا انتخاب فرمایا اور اس میدان کے مشہور زمانہ کہلائے اور ہزاروں افراد کے لیے ذریعہ ہدایت بنے۔ جریا، کٹک اور کٹیہار کے مناظرے ان کے تاریخی مناظروں میں شامل ہیں۔ رد بدعات پر ان کی خصوصی اور ذرّی خدمات ہیں۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان یعنی طاہر حسین گیاوی کی اس موقع یعنی 1969 عیسوی کی دارالعلوم دیوبند کی اشتراک کی بے ساختہ و بے ارادہ ٹریننگ نے بعد کی عملی زندگی میں دیوبندیت کے ایک زبردست بے باک باصلاحیت تقاضائے وقت کے لیے بہت موزوں ترجمان کے طور پر انہیں ابھارا اور میدان میں اتارا اور خدا شر بر انگیزد ازاں خیر بروں آید کا وہ 100% مصداق ثابت ہوئے۔ آج وہ مناظر اسلام، متکلم اسلام، ترجمان دیوبند، نان حق، خطیب دوران، محبوب انام سب کچھ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مطبوعہ تحقیقات و تصانیف میں سے انبیاء اور مولانا مودودی اعجاز قرآنی، رضاخانیت کے علاماتی مسائل، احسن التنقیح لرکعات التراویح، نمازوں کے بعد کی دعا، شہید کربلا اور کردار یزید، مقتدی پر فاتحہ واجب نہیں، انگشت بوسی سے بائبل بوسی تک، ترک تقلید ایک بدعت ہے، بریلیت کا شیش محل، مسئلہ قدرت، حدیث ثقلین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، ایسی ہی ملکی اور ملی خبروں کے لیے